اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید ایک خوشی کا دن ہے جس میں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت اس کو عطا فرمائی اس کو ظاہر کرے، لباس کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، دوستوں کو خوشی بانٹنے اور خوشی لینے کے اعتبار سے۔ اسلام کے اندر عید کے موقع پر بھی عبادت کا پہلو رکھا گیا ہے۔ جس وقت نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے رہنے والے مسلمان صحابہ بھی سال میں 2 عیدیں منایا کرتے تھے، یا 2 تہوار کے دن، جشن کے دن منایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے جس میں تم خوشی مناتے ہو، جشن مناتے ہو، تہوار کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول، پچھلے زمانے سے ہم یہ کرتے آ رہے ہیں اور سال میں یہ 2 دن ہم خوشی مناتے ہیں، کھا کر اور ایک دوسرے سے ملاقات کر کے فلاں فلاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ نے ان 2 جشنوں کے بجائے ہم کو 2 عیدیں عطا فرمائی، 2 خوشی کا موقع عطا فرمایا، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ یا عید الاضحیٰ، یعنی رمضان المبارک کی عید جو شوال کی 1 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور دوسرا بقر عید جو بقرعید کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ ان 2 عیدوں میں اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اور قوموں کی طرح ناچنا کودنا اور قوموں کی طرح کسی کو تکلیف دینا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، جانوروں کا مقابلہ کرنا، انسانوں کا مقابلہ کرنا، ایسا نہیں، بلکہ ان 2 عیدوں میں اور غور کریں تو عبادت کے ساتھ غریبوں کی مدد کا پہلو ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے فطرہ ادا کرو۔ یہ فطرہ کیا ہے؟ غریبوں کو عید منانے پر تیار کرتا ہے۔ ہمارے زمانے میں بس گیہوں کی قیمت دی جاتی ہے 70 روپے کے اعتبار سے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام مختلف اعتبار سے فطرے مقرر فرمائے۔ گیہوں کے اعتبار سے اگر فطرہ دیکھا جائے تو 70 اور 60 روپے کے درمیان بنتا ہے، اور کھجور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 210 روپے ایک فطرہ پڑتا ہے، اور یعنی کھجور نہیں بلکہ جو کے اعتبار سے، بارلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 210 روپے، اور اس سے بڑھ کر کھجور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 360 روپے سے زیادہ اس کی قیمت بنتی ہے، اور کشمش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً ایک فطرہ 14,000 سے زیادہ پڑتا ہے، ایک فطرہ۔ ہم اپنی حیثیت سے دیکھیں کہ ہم فطرہ کس اعتبار سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری حیثیت گیہوں کے اعتبار سے ادا کرنے کی ہے تو ضرور کریں اس کے اعتبار سے، اگر ہماری حیثیت جو کے اعتبار سے ہے تو ضرور ادا کریں، اگر ہماری حیثیت کھجور کے اعتبار سے ہے تو اس کے اعتبار سے ادا کریں، کشمش کے اعتبار سے رہے تو اس کے اعتبار سے ادا کریں، تو غریبوں کا فائدہ ہو جائے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا کہ کون سا فطرہ کس قدر ہو سکتا ہے، ہماری کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام عید الفطر میں جانے سے پہلے فطرہ نکالنے کا حکم دیا ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فطرہ نکالنا واجب ہے، یہاں تک کہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی باپ کو فطرہ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اپنے غلام کی طرف سے بھی ادا کرنا پڑتا ہے، تاکہ سب لوگ خوشی کے اندر شامل رہیں، غریب لوگ بھی شامل رہیں۔ اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی عید الفطر کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، اس کے اوپر نہیں ہے فطرہ۔ اگر کوئی بچہ عید الفطر کے دن فجر کے وقت پیدا ہوا تو اس کے اوپر جو ہے فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ حمل میں جو بچہ ہے اس کے اوپر کوئی فطرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔
یہ فطرے کا مختصر حکم ہے۔ آپ علیہ السلام عید الفطر کے دن پورے طریقے سے تیاری فرمایا کرتے تھے۔ فقہا فرماتے ہیں عید الفطر کے دن اور دنوں سے پہلے اٹھا جائے، مسواک کیا جائے۔ عام دنوں مسواک کرتے ہیں، لیکن عید کے دن خصوصیت کے ساتھ مسواک کیا جائے، غسل کیا جائے، اور نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہنے جائیں، یا گھر میں موجود جو اچھے صاف اور پاک کپڑے ہوں اس کو استعمال کریں۔ رمضان کی عید کو جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھائیں۔ آپ علیہ السلام طاق عدد میں کھجور کھایا کرتے تھے، سوکھے کھجور 3، 5، 7 اس طریقے سے۔ اور جب بقرعید میں جایا کرتے تھے تو بغیر کچھ کھائے پیے جایا کرتے تھے، آنے کے بعد قربانی کے گوشت سے کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کو جاتے تو تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور آپ کی سنتوں میں یہ سنت بھی قرار دیا گیا کہ عید کی نماز کو جاتے وقت ایک راستے سے جایا جائے اور واپسی میں دوسرے راستے سے واپس آیا جائے، اور جب غسل کریں اچھے کپڑے پہنے تو اس کے اندر خوشبو بھی لگا دی جائے تاکہ مہک آس پاس والوں کو محسوس ہو جائے، اور ایک جگہ بھیڑ جمع ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی گندگی کا اور پسینے کی بدبو کا کوئی احساس نہ رہے۔ یہ چند سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی۔ آپ علیہ السلام بغیر کسی مجبوری کے کبھی بھی مسجدوں میں نماز ادا نہیں کی، بلکہ ہمیشہ عیدگاہ کے اندر نماز ادا کی۔ بارش کی وجہ سے ایک دو موقع پر آپ علیہ السلام نے مسجد میں عید کی نماز ادا فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے جتنی ہو سکے عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بغیر کسی مجبوری سے، نہ تو مسجدوں میں ادا کی جائے نہ تو کسی اور جگہ ادا کی جائے۔ حالات کے حساب سے حکم بدلتا ہے، فتوے بدلتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام عیدگاہ جاتے تو عیدگاہ پہنچنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھایا کرتے تھے۔ احادیث میں مختلف طریقے بیان کیے گئے، کسی میں 12 تکبیروں کا ذکر آتا ہے، کسی میں کچھ زیادہ تکبیروں کا آتا ہے، اور کسی میں 6 تکبیروں کا ذکر آتا ہے، لیکن اکثر صحابہ کا عمل اور فقہائے حنفیہ کا عمل عید کی نماز کا طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جب عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو پہلے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور باندھ لیتے، اس میں ثنا پڑھتے۔ یا صحابہ کرام کا عمل یہ بیان کیا گیا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مروی ہے احادیث کی کتابوں کے اندر، عید کی نماز میں جب تکبیر کہتے اللہ اکبر تو ہاتھ باندھ لیتے، ثنا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہتے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیتے، تیسری تکبیر کہتے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے، پھر چوتھی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک اور سورت اس کے ساتھ ملا لیتے، پھر رکوع میں جاتے، رکوع سے اڑتے 2 سجدے کرتے، پہلی رکعت ہو جاتی، پھر دوسری رکعت میں اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ کر ہاتھ باندھ لیتے، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی ایک اور سورت پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہنے کے بعد چوتھی دفعہ رکوع میں جاتے۔ اس طریقے سے دوسری رکعت کو مکمل فرماتے۔ جب نماز ہو جاتی آپ علیہ السلام صحابہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیتے، چہرہ کر لیتے، اور صحابہ اپنی جگہ بدستور بیٹھے رہتے، اور آپ اس کے اندر خطبہ ارشاد فرماتے جس میں عید الفطر کے احکام اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے یا بقرعید کے احکام بیان فرماتے۔ اور فقہا فرماتے ہیں جمعے کے اندر خطبہ ہونا شرط ہے، بغیر خطبے کے جمعہ نہیں ہوتا، اور عیدین کے موقع پر خطبہ شرط تو نہیں ہے لیکن سنت ضرور ہے۔ جب سنت ضرور ہے، جب عید کے دن خطبہ پڑھا جائے تو اس وقت خاموش رہا جائے۔ جمعہ کے خطبے کا حکم بھی یہی ہے، عیدین کا خطبے کا حکم بھی یہی ہے۔ جمعے کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو، جب عربی زبان کا خطبہ ہونے لگے تو سننے والوں کو جس طرح نماز میں خاموش رہنا ضروری ہے، خطبہ پڑھتے وقت اسی طریقے سے خاموش رہنا ضروری ہے۔ 2 خطبوں کے بعد آپ ممبر سے اتر جاتے،
इस तरीके से नमाज आपकी कंप्लीट हो जाती। कोरोना वायरस की वजह से हमारे इस जमाने के अंदर ये मसला पैदा हो गया है कि ईद की नमाज हम कहाँ अदा करें, किस तरीके से अदा करें। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मजबूरी के अहकामात अलग रहते हैं और नॉर्मल दिनों के अहकाम अलग रहते हैं। मजबूरी की वजह से इंसान अगर ठहर नहीं सकता है तो बैठ के नमाज अदा कर सकता है, लेट के नमाज अदा कर सकता है। वजू नहीं कर सकता है तो तयम्मुम कर सकता है। हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाजें फर्ज फरमाई हैं। इसकी फिक्र हर मुसलमान मर्द औरत को होनी चाहिए। हमको 5 वक्त की नमाज पढ़ने का मौका हर जगह मौजूद है। आज हाल ये है कि रमजानुल मुबारक की 1 तारीख से ही लोगों की एक फिक्र पड़ गई कि भाई ईद की नमाज हम कहाँ अदा करें, ईदगाह में अदा करें, मस्जिदों में अदा करें, घरों में अदा करें, या किसी फंक्शन हॉल में अदा करें, या किसी हाल के अंदर 10-10, 15-15 आदमियों को लेकर जमा करके अदा करें। किस तरीके से अदा करें, बेशक हर मुसलमान की तमन्ना होनी चाहिए, ये फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि साल में 2 मरतबा अजीम शान मौका आता है जिसमें अल्लाह को याद किया जाता है। लेकिन ये बात अच्छी तरीके से समझ लें, ये फिक्र हमको 5 नमाजों की भी होनी चाहिए। रोजाना जिस तरह हम 5 नमाजें अदा करते हैं मुसलमान, ईद से ज्यादा हर मुसलमान को इसकी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि 5 नमाजों को हमारे घरों में पढ़ने से किसी ने मना नहीं किया। घरों में अदा करने का कोई क्या है, हमारे पास इख्तिलाफ नहीं है, हमारे पास किसी किस्म का क्या इसके अंदर कोई तनाज़ो नहीं है। पूरे तरीके से हम जो है नमाज अदा कर सकते हैं। अपने घरों के अंदर 5 वक्त नमाजों की फिक्र करना हर मुसलमान का फरीजा है। ईद से बढ़कर क्या इसका दर्जा दिया गया है। 5 वक्त नमाजों की कोई शर्त नहीं रखी गई कि जमात का होना जरूरी है, फला जगह का होना जरूरी है। जंगल में अदा की जा सकती है, शहर में अदा की जा सकती है, हर जगह अदा की जा सकती है। और इन साल ईद उल फित्र मनाने के सिलसिले में सरकारी तौर पर ऐलान आया है कि न सिर्फ मस्जिदों में बल्कि चर्चों के अंदर, मंदिरों के अंदर, हर इबादत गाहों के अंदर लोग जमा ना हो, लोगों को जमा होने से मना किया गया। और 4 या 5 आदमियों को इजाजत दी गई कि वो अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करें। और इसी तरीके से मस्जिदों के बाहर भी इज्तिमाई तौर पर इबादत करने से मना किया गया है। ये जो है कानूनी तौर पर इस पर इम्तिना आयत कर दिया गया है। हम इसके पाबंद हैं, हमको इसको इस्तेमाल करना चाहिए और हम इसको जो है फॉलो करना चाहिए। सरकारी हुक्म अगर इस्लामी शरीयत से ना टकराता हो तो मुसलमान उसको पूरा करने का पाबंद है, इंशाअल्लाह पूरा करके रहेगा। उलमा की इत्तेफाक राय से ये बात तय की गई कि अगर सरकारी तौर पर मना किया गया है मस्जिदों के अंदर या ईदगाहों के अंदर या किसी और जगह के अंदर, तो हम अपने घरों में ईद के दिन चाश्त की नमाज अदा करें, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, या इशराक की नमाज अदा करें। या बाज़ उलमा जो शुक्राने की नमाज अदा करने का भी जो है इंदिया जाहिर किया है कि उस दिन ईद की नमाज की शराइत घरों के अंदर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए अगर हम उस दिन शुक्राने के तौर पर नमाज अदा करें या जो है हम उस दिन इशराक की नमाज अदा करें तो अल्लाह की शुक्र गुजारी का एक जरिया बन जाता है। और दूसरा मसला ईद के बारे में यह है, अगर कहीं मुनासिब जगह मिल जाए, 10-5 आदमी मिल जाएं और उसके अंदर ईद के तमाम शराइत पाए जाते हों तो वहां भी ईद की नमाज अदा की जा सकती है 6 जायद तकबीरों के साथ, बगैर किसी लोगों को जमा किए हुए, बगैर किसी भीड़ भाड़ के। फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि समाजी फासिला, दूरी अख्तियार करने को हुक्म दिया गया है, उसकी पाबंदी के साथ अगर हम अपने घरों में नमाज अदा करते हैं तो अदा कर लें। बाज़ लोगों की तरफ से ये राय आ रही है कि भाई जो इलाका हो, जो महल्ला हो, उस महल्ले में लोग क्या है, उस महल्ले के हद तक लोग नमाज अदा करें, दूसरे महल्ले वाले इधर ना आए, इधर वाले उधर ना जाए। या बाज़ लोग हुकूमत को दरख्वास्त दे रहे हैं कि भाई हमको ईद की नमाज का मौका दिया जाए, हम ईद अदा करेंगे। या बहुत से मुसलमान ये कहने लगे हैं कि भाई जब शराब खानों को इजाजत दी गई खोलने की, बाजारों में लोग घूमते फिरते हैं और कोई डिस्टेंस कायम नहीं रखते हैं, हमको भी मस्जिदों में आने की इजाजत देनी चाहिए। याद रखिए, ये बड़े खतरनाक हमारी राय है।
یہ خطرناک رائے ہے. وائرس کا الزام ہم پر کسی وقت بھی ڈالا جا سکتا ہے. آج ہماری ماؤں بہنوں کی بڑی تعداد منع کرنے کے باوجود، شاپنگ پر منع کرنے کے باوجود ہر جگہ جو ہے آ رہی ہے. اس سے بچنا چاہیے. اب حضرات کے سامنے مرکز نظام الدین کی مثال سامنے ہے، کس طرح سارے کا سارا الزام ان پر ڈالا گیا ہے. اگر ہم حماقت کریں گے اور جوش میں آ کر یہ کہیں گے بھئی اللہ کی نماز ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم سب مل کے جمع کریں گے، ہمارے محلے کی حد تک ہم کریں گے. یاد رکھیے عید کی نماز ایک ایسی نماز ہے، اس کے اندر ایک ایسا آدمی بھی شامل ہو جاتا ہے جو کبھی نماز ہی کو نہیں آتا. نئے نئے چہرے آ جاتے ہیں، نہ جانے کس کی وجہ سے وائرس آ جائے. ایک آدمی کو بھی پازیٹو آ جائے، سمجھو کہ پوری مسلم قوم برباد ہو سکتی ہے. اس سال پورے طریقے سے صبر کریں. 5-6 دن ہے، صبر کر کے اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں. جبکہ علماء نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیا ہے، ان حالات کے اعتبار سے عید کی نماز پڑھنے سے بہتر ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر اشراق یا چاش کی نماز ادا کریں. اور باوجود کوشش کے عید کی نماز کا موقع نہ ملے تو ہم کو کوئی گنہگار نہیں ہوگا. اس لیے ہم جوش میں آ کر کوئی فیصلہ ایسا نہ کریں کہ بعد میں ہماری قوم، ہندوستان کی قوم، ہندوستان کی میڈیا ہمارے اوپر انگلی اٹھانے لگے اور ہم کو بدنام کرنے لگے. اس کا پورا ہم کو لحاظ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوشیوں بھری عید نصیب فرمائے، اور اس طریقے کی اللہ تبارک و تعالی ہم کو کبھی موقع نہ دے، بلکہ آئندہ آنے والے ہر عید کو پورے جوش و خروش کے ساتھ اور اسلامی حمیت کے ساتھ منانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.